اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اور تم ان یتیم بچوں کو جو ابھی ناسمجھ ہیں اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے، اور تم ان کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ، ان کے کپڑے کا انتظام کرو اور ان سے نرم گفتگو کرو، اور یتیم بچوں کا امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق عمر تک پہنچ جائیں۔ بس اگر تم ان میں سمجھداری محسوس کرو تو ان کو ان کا مال ادا کر دو، اور تم اس مال کو فضول خرچی کر کے یا جلدی استعمال اس خوف سے نہ کرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو یتیموں کے سرپرست ہیں اگر وہ مالدار ہیں تو ان کو مکمل ان بچوں کے مال کے استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، جو خود ضرورت مند ہوں تو وہ قاعدے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جب تم ان بچوں کو ان کا مال ادا کرو تو اس پر گواہ بناؤ، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے۔ اوپر کی آیتوں میں یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ جس طریقے سے یہ حکم دیا گیا تھا یتیموں کے سرپرستوں کو کہ ایک تو ان کا مال یتیموں کو ادا کر دو، دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے تبدیل نہ کیا کرو۔ اسی طریقے سے یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر گڈ مڈ کر کے استعمال بھی نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ ناواقفیت کی بنیاد پر تم اس کا استعمال کر لو۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرپرستوں کو، ان نگراں حضرات کو جن کے زیر پرورش یتیم بچے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ ہدایت دی ہے کہ دیکھو، سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ جب تک وہ بچے ناسمجھ ہیں، جب تک وہ یتیم بچے ناسمجھ ہیں اور ان کے اندر شعور پیدا نہیں ہوا ہے، ان کو اس بات کا علم اور اس بات کی سمجھ جب تک پیدا نہیں ہوئی ہے کہ مال کا تصرف کیسے کیا جاتا ہے، مال کو کہاں خرچ کرنا صحیح ہے، کہاں خرچ کرنا فضول ہے، کس جگہ پر خرچ کرنا مال کو برباد کرنے کے مترادف ہے، جب تک یہ سمجھ بچوں کے اندر پیدا نہ ہو تب تک ان کے حوالے تمہیں ان کا مال نہیں کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن نے جو تعبیر استعمال کی وہ یہ کی ہے جعل اللہ لکم قیاما، یعنی وہ مال تمہیں ان کے حوالے نہیں کرنا ہے جن مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایہ زندگی بنایا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال، کسب مال اور مال کی حفاظت کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں
کہ مال کمانا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور صرف مال کمانا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اس مال کو محفوظ بھی رکھا جائے۔ محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فضولیات میں، واہیات چیزوں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اس مال کو خرچ نہ کرو۔ اس کا تمہاری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ انسان کے معاشی حالات کو مضبوط کرنے میں مال کا بہت بڑا دخل ہے، لہذا اس مال کو تم یوں ہی ضائع تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی اہمیت کو بتلایا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کمانا، مال کو محفوظ رکھنا، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال کہ مال جمع کرنا گناہ ہے یا مال محفوظ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو عام طور پر انسان اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ اس بنیاد پر مال کے جمع کرنے کی ممانعت اکابر اور بزرگوں کے اقوال میں پایا جاتا ہے، ورنہ موجودہ دور ایسا ہے کہ یہی مال آپ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور محتاجگی اس بات کے قریب ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کیا کر دے، کفر میں مبتلا کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سب سے پہلے انسان اگر کسی چیز کا سودا کرنا چاہتا ہے، جو انسان مجبور ہے، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، ضرورت مند ہے، اس کو اگر کوئی کہے کہ بھائی میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا دین چھوڑنا ہوگا یا تمہیں یہ غلط کام کرنے ہوں گے، تو انسان سب سے پہلے کسی چیز کا سودا کرتا ہے تو کس چیز کا کرتا ہے؟ اپنے دین کا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو بہت سے بچے ہیں، نوجوان وہ کرائم میں مبتلا ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ان کے پاس ان کی معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان کو آپ تھوڑی سی لالچ دے دیں کہ تمہیں 5,000 روپے دیں گے، اس کے لیے وہ گولیاں چلوا دیں گے محلوں میں۔ یعنی معمولی رقم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال دین کی حفاظت کے لیے خود ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ڈھال اور ہتھیار ہے۔ لہذا اس بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ مال کا جمع کرنا ہر حالت میں کیا ہے؟ برا اور قبیح ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے وہ غلط ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بن جائے وہ صحیح ہے۔ لہذا اس دور میں مال جمع کرنا، مال کمانا، مال کو محفوظ رکھنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ اپنا ایمان کا سودا نہ کریں، آپ بے ایمان نہ بنیں، آپ ان برے کاموں میں مشغول نہ ہوں جس سے اسلام نے آپ کو روکا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قول ہے کہ وہ کوئی اور زمانہ تھا جب مال کا نہ رکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ تھا، اب وہ زمانہ ہے کہ مال کا رکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ لے گا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک جملہ کہا کہ دیکھو کہ تم ان مالوں کو ان یتیم ناسمجھ بچوں کے حوالے نہیں کرو گے۔ آیت تو خاص طور پر یتیموں کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عموم رکھتا ہے اپنے اندر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو جن کے اندر ابھی سمجھ نہیں ہے، یا جن کے بارے میں آپ کا یہ غالب گمان ہے کہ اگر ہم ان کے حوالے رقم کر دیں گے یا ان کے حوالے مال کر دیں گے تو یہ ادھر ادھر بیکار میں ہی اس کو ضائع کر دیں گے، تو ایسے لوگوں کو مال نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کی ضرورت آپ پوری کرتے رہیں، اور اگر وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ مجھے آپ اتنا مال دے دیجئے تو آپ ان کو انتہائی حکمت کے ساتھ سمجھا دیں۔ جیسے
اس طریقے سے سمجھائیں کہ سامنے والے کی دل شکنی بھی نہ ہو. جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ سارا مال تو تمہارا ہی ہے، میں تو صرف نگراں کی حیثیت سے ہوں، کل میں مر جاؤں گا تو وارث کون بنو گے؟ تم ہی بنو گے، تمہیں بیوی اور بچوں کا ہی یہ مال ہوگا، اور میں تو تمہاری ضرورتوں کو پوری کر ہی رہا ہوں، سارا مال تمہیں، میں صرف کیا ہوں؟ اس کا نگراں ہوں، منتظم ہوں. اس طریقے سے سامنے والے کو سمجھا دینا چاہیے. اور بچوں کے حوالے خاص طور پر، اور بھی ناسمجھ بچوں کے حوالے مال نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے مال کو تباہ اور برباد کرنے کا ذریعہ پیدا کر لیں گے. لہذا اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. بلکہ کہا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے کھانے پلانے کا بہترین انتظام کرتے رہو، ان کے کپڑے کا انتظام کرو، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو. یہ جو یتیم بچے تمہاری پرورش میں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں اس کا پورا خیال تمہیں رکھنا ہے، اور ان کے ساتھ سخت کلامی سے تمہیں پیش نہیں آنا ہے. اس کے بعد کہا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. ہاں، یہ جو یتیم بچے ہیں ان کو تم آزماتے رہو. کیا آزمانے رہنے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر سمجھداری پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی جانچ تم برابر کرتے رہا کرو. اس طور پر کہ کبھی اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ دو اور اسے کہو کہ فلاں معاملہ تم کر کے آؤ، یا فلاں سودا تم خرید کر لاؤ، یا فلاں چیز بازار سے لانے تم جاؤ، اور دیکھیے کیا وہ صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یا اس کے اندر ابھی بچپنا ہے اور ابھی وہ بیوقوفوں کے فہرست میں شامل ہے، ناسمجھ کے فہرست میں شامل ہے. اس چیز کو ہمیشہ آزماتے رہو. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری، یہاں تک کہ وہ نکاح کے عمر کے قابل پہنچ جائیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی جب وہ بچے بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے ان کا مال کر دیا جائے گا. ہاں، بالغ ہونے کے بعد بھی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر بھی یہ شرط ہے کہ جب تم ان کے اندر سمجھداری محسوس کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھداری کا تعلق بلوغت سے نہیں ہے. بہت سے بچے بالغ ہو گئے 17 18 19 سال کے، لیکن ان کے اندر سمجھداری نہیں ہوتی. انہیں آپ کچھ دیں وہ بازار سے دھوکہ کھا کر آ جائیں گے، ان کے ہاتھ آپ مال کر دیں گے، وہ ادھر ادھر ضائع کر دیں گے. لہٰذا بنیادی چیز یہ کہ اس بچے کے اندر سمجھداری پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تمہیں ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے. جب اس بچے کے اندر سمجھداری پیدا ہو جائے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو تب ان کو ان کا مال تم حوالے کر دو. اب تمہیں اس مال کو اپنے حفاظت میں، اپنی نگرانی میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور کہا دیکھو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تمہارا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. کوتاہی پائی جا سکتی تھی نگراؤں کی طرف سے، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے ان کی طرف سے یہ عمل پایا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے بھی روک دیا کہ ایسا نہیں کہ تمہارے دل میں یہ اندیشہ اور خوف ہو کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے تو اپنے مال کا مطالبہ کرنے لگیں گے، لہذا پہلے ہی اس کے مال کو ادھر ادھر خرچ کر دیا جائے جلدی فضولیات میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آری بات سمجھ میں؟ نفسیات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی نفسیات سے سب سے زیادہ کون واقف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ بندہ اس کے دل میں بھی تو مال کی محبت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، 4-5 سال کے بعد سمجھدار ہو جائے گا تو یہ اپنے مال کا مطالبہ کرنے لگے گا، لہذا پہلے ہی اس کے اوپر خوب ادھر ادھر واہیات اس کے نام پر خرچ کرتے چلو، جلدی خرچ کر دو اس اندیشے کہ کہیں یہ بڑا نہ ہو جائے. کہا ایسے اس طریقے سے تمہیں اس کے مال کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتلا دیا کہ دیکھو اس بچے کی پرورش کے کو لے کر، اس بچے کی مال کی حفاظت کو لے کر اگر تمہارا اپنے کام کا نقصان ہو رہا ہے، تم اپنے لیے ذریعہ معاش مضبوط نہیں کر پا رہے ہو، تم ڈیوٹی وغیرہ انجام نہیں دے پا رہے ہو، خود کے لیے پیسہ نہیں کما پا رہے ہو، اور تم اس بچے کی پرورش میں لگے ہوئے ہو، اس کی مال کی حفاظت میں لگے ہوئے ہو، اس کے تعلیم و تعلم کی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہو، تو ایک بات جان لو، اگر تم ضرورت مند ہو تب تم اس بچے کے مال سے حق الخدمت لے سکتے ہو. یعنی اپنے لیے ایک وظیفہ متعین
کر سکتے ہو کہ بھائی میں اگر اس بچے کی پرورش میں نہیں رہتا، یتیم بچوں کی پرورش میں، تو میں اپنا کام کرتا اور میں پیسہ کماتا، میری اپنی زندگی گزرتی، لیکن چونکہ میرا پورا وقت ان بچوں کے اندر جا رہا ہے، تو کہا اب تم اپنے سلسلے میں اس بات پہ غور کر لو، کیا تم ضرورت مند ہو یا نہیں ہو؟ اگر من کان غنیا، اگر تم مالدار ہو اور تم بے نیاز ہو، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، فلیستعفف، تو تم مکمل طریقے سے پرہیز کرو، تم ان یتیم بچوں کا مال استعمال نہ کرو، یہ سارا کام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو۔ ہاں اگر تم خود کیا ہو، خود ضرورت مند ہو اور لگے ہوئے ہو بچوں کی پرورش میں، یتیموں کی پرورش میں لگے ہو، ان کی ساری دیکھ بھال، سارا معاملہ ان کا تم انجام دے رہے ہو، ومن کان فقیرا، اور تم ضرورت مند بھی ہو، فلیاکل بالمعروف، تو پھر قاعدے کے مطابق تم اس میں سے کچھ مال استعمال کر سکتے ہو، یعنی جو جائز تمہارا وظیفہ بنتا ہے، جو جائز تمہارا حق بنتا ہے، اتنا ہی تم اس کے مال میں سے لو۔ دیکھو یہ سارے مال کا نگراں تم ہی ہو، کوئی دوسرا تو ہے نہیں۔ اب یہ جو احکامات ہم دے رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا صرف ایک ہی جذبہ ہے، جس کی بنیاد پر تمہارے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ تم ان اعمال پر، ان احکامات پر عمل کرو، اور وہ کیا ہے؟ خوف خدا۔ یہ سارے احکامات دیے جا رہے ہیں، بنیاد کے اندر کس چیز کو رکھا گیا ہے؟ آیت کے شروع میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، تمہارے اندر تقویٰ ہوگی، پرہیزگار۔ بولے کون پوچھنے آ رہا ہے؟ یتیم کا مال ہے، بچہ نہ سمجھ ہے، چھوٹا ہے، سارے مال کی تمہارے قبضے میں، تم جو چاہو وہ کرو، کوئی دیکھنے آ رہا ہے، لیکن ہم نے تمہیں سارے احکامات دیے، تم مومن ہو، تمہارا ایمان میرے اوپر ہے، تم مجھ سے ڈرتے ہو، میرا خوف رکھتے ہو، اس لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان سب باتوں پر کیا کرو؟ عمل کر کے دو۔ تو اگر تم ضرورت مند ہو تو تم قاعدے کے مطابق لے لو۔ اس آیت کے ذریعے مفسرین کرام نے اس مسئلے کو بھی ثابت کیا ہے کہ ہر وہ انسان جو کسی دینی ضرورت کے پیش نظر اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے، جیسے مسجد کا منتظم ہے، مسجد کا متولی ہے، مسجد کا سیکریٹری ہے، مسجد کا صدر ہے، کسی دینی ادارے کا صدر ہے، یا کسی اس طرح کی کمیٹیوں کا صدر ہے، اس طرح کی تنظیموں کو دیکھ بھال کرتا ہے جو دین کا کام انجام دے رہا ہے، اور اس کے پاس فرصت نہیں مل رہی کہ وہ دوسرا کام بھی اپنے معاش کے لیے کرے، اور وہ ضرورت مند بھی ہے، تب اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس میں سے اپنا ایک حق متعین کر سکتا ہے کہ بھائی میں دن بھر مسجد کی خدمت میں لگا رہتا ہوں اور اپنے لیے ذریعہ معاش کوئی اور اختیار نہیں کر پا رہا ہوں، اور میری بھی ضرورت ہے، تو لہذا اس بنیاد پر اس جو اجتماعی مال ہے، مسجد کا جو فنڈ ہے، اس کے ذریعے سے اس شخص کو کچھ وظیفہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اوقاف کا مالک ہے، کوئی اوقاف کا منتظم ہے، اوقاف کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، دن بھر اس کے اندر لگا ہوا ہے، یعنی یہ پتہ چلا کہ جو لوگ دینی کام کو انجام دے رہے ہیں اور دیگر ضروریات استعمال نہیں کر سکتے ہیں معاش کے، تو ان لوگوں کو اس دینی مال سے، اوقاف کے مال سے، مسجد کمیٹی کے مال سے یا مدرسے کمیٹی کے مال سے اس بندے کو حق الخدمت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ سامنے والا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے نیاز بنا رکھا ہے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، تو پھر اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں اور جائز نہیں کہ وہ حق الخدمت لے۔ ہاں کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہ دیکھیے قرآن ایک ایسا اصول بتلاتا ہے کسی بھی سلسلے میں کہ آگے چل کے نزاع اور جھگڑے اور لڑائی کی کوئی بنیاد ہی نہیں پائی جائے، یعنی اسلام یا قرآن ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جائے جس کی بنیاد پر آگے چل کے آپس میں اختلاف ہو۔ یہ سارا اصول پہلے بتلا دیا، یتیموں کی پرورش تم کو کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے مال کی نگرانی کیسے کرنی ہے، کب ان مالوں کو ان بچوں کے حوالے کرنا ہے، کہا سارا مرحلہ گزر گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یتیموں کا مال یتیموں کے حوالے کرنا ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا، عقل مند ہو گیا ہے، اب آپ کو ادا کرنا ہے۔ کہا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اب جب تم اس کو اس کا مال دے رہے ہو تو اس موقع پر تم کچھ گواہ بنا لو، ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کر مال دے دو، کیوں؟ کل ہو سکتا ہے کوئی تیسرا پارٹی کھڑا ہو جائے اس کا رشتہ دار اور کہے کہ اس نے مال نہیں دیا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جتنا مال تھا اتنا نہیں دیا، یہ بھی الزام لگا سکتا ہے کہ اس کے مال کی اس نے کیا کی ہے، فضولیات میں اس کی مال کو اس نے برباد کیا ہے۔ کہا کوئی پہلو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے نزاع کا،
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کو مال دے رہے ہو اس وقت کچھ چند سمجھدار قسم کے دیندار اور پرہیزگار لوگوں کو بیٹھاؤ، باضابطہ گواہ بناؤ اور بولو کہ دیکھو یہ مال میں سامنے والے کے حوالے کر رہا ہوں۔ یعنی جو بھی معاملات کرے انسان، قرآن کی یہ تعلیمات ہے کہ یا تو اس کو لکھ لے یا یہ کہ گواہ بنا لے۔ عام طور پر ان دونوں میں تساہل پایا جاتا ہے، نہ لوگ گواہ بناتے ہیں کسی کو اور نہ ہی لین دین کا معاملے کو وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ آپس میں پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اجتماعی مال ہوتا ہے، مسجد کمیٹی کا مال ہے، مدرسہ کمیٹی کا مال ہے، محلے کمیٹی کا مال ہے، یتیموں کے لیے ایک ٹرسٹ آپ نے بنا رکھا ہے اس کا مال ہے، زکوٰۃ کا فنڈ آپ جمع کر رہے ہیں، وہاں پر آگے چل میں سب سے بڑا جو آگے چل کے اگر اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کے اوپر کرپشن کا آروپ لگتا ہے کہ اس نے اس کے اندر گھپلا کیا ہے، اور وہ بیچارہ پھر آگے چل کے جھیلتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ نہ اس نے پورے معاملات کو نوٹ کیا ڈائری کے اندر، نہ اس نے اس کو لکھا اور نہ ہی کوئی اس نے گواہ بنا۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یہ معاملہ کرو، یتیموں کے حوالے اس کا مال کرو تو اس کو مکمل طریقے سے بیٹھ کر لکھ لو اور گواہ بناؤ لوگوں کو بیٹھا کر۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حساب لینے کے اعتبار سے کیا ہے، کافی ہے ہی ہے۔ تم اگر آج گڑبڑی کرو گے، آج یتیموں کے مال کو دباؤ گے، اس کے مال اس کے حوالے نہیں کرو گے یا فضولیات وغیرہ میں خرچ کرو گے تو ایک بات تو جان لو کہ اللہ تو حساب لینے والا ہے۔ تم اپنا اگر حساب صاف نہیں رکھو گے تو اللہ کے سامنے تو حساب میں پھنسو گے۔ لہذا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے سامنے حاضری کے تصور کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے ان احکامات پر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔